درس فی فضیلت سورۃ المعوذتین منہا سورۃ الفلق تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال الفلق الصبح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فلک سے مراد جو ہے صبح کا وقت ہے، یعنی جیسے صبح اندھیروں کو چیر کے نکل آتی ہے اس لیے اس کو فلک کہا جاتا ہے۔ وقال له فی ابن عباس الفلق الصبح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ فلک سے مراد جو ہے صبح کا وقت ہے۔ وعن مجاہد وسعید بن جبیر وعبد اللہ بن محمد بن عقیل والحسن وقتادہ وابن کعب القرظی وابن زید ومالک عن زید بن اسلم مثل ھذا۔ ان سب حضرات نے بھی یہی فرمایا ہے کہ فلک سے مراد جو ہے صبح کا وقت ہے۔ قال القرظی ابن زید والجریر وہی کقولہ تبارک و تعالی۔ اب حضرت ابن جریر نے ابن زید نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو چیر کے نکالنے والی ذات، تو وہاں بھی مراد صبح ہے۔ وقال علی ابن ابی عباس الفلق والخلق۔ ایک ترجمہ نے یہ بھی کیا ہے کہ فلق کا معنی جو ہے مخلوق ہے۔ وقد قال الضحاک قبل اللہ نبیہ ان یتعوذ من الخلق کلہ۔ اسی طرح حضرت ضحاک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شر مخلوقات سے پناہ مانگیں۔ وقال کعب الاحبار الفلق بیت فی جہنم۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ فلک جو ہے جہنم کے اندر ایک گھر کا نام ہے۔ اذا فتح ساء جمیع اہل النار من شدت حرہ۔ جب اس گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو جتنی جہنمی ہیں سب چیخ پڑیں گے اس کی گرمی سے، یعنی وہ اتنی شدید گرمی والا شدید آگ والا گھر ہے۔ ورواه ابن یاتم ثم قال حدثنا ابی قال حدثنا سہیل ابن عثمان عن رجل سماه عن السدی عن زید بن علی عن آبائه انهم قالوا الفلق جب فی قعر جہنم علیہ غطاء۔ وہ حضرات فرماتی ہیں کہ فلک سے مراد جو ہے ایک کنواں ہے جہنم کے اندر جس کے اوپر ڈھکنا دے کے بند کیا گیا ہے۔ فَإِذَا كُشِفَ عَنْهُ، جب وہ ڈھکنا ہٹایا جاتا ہے، خرجت منہ نارا، اس سے ایسی آگ نکلتی ہے تَضِجُّ مِنْهُ جَهَنَّمْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، حتیٰ کہ جہنم جو ہے اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی شدت گرمی سے۔ وقد روى عن عمرو بن عباس والسدي وغيرهم
تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے جہنم کی چیخ نکل جانا یا جہنم کا شدت محسوس کرنا، یہ چیزیں بالکل حقیقت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں جب چاہیں شعور پیدا فرما دے، عقل پیدا فرما دے، فہم پیدا فرما دے۔ اور ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جن جن عجائبات کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی بطور مثال دکھلا دیا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے اور شک نہ رہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ اسی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھی فلک کا بانا جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کے اوپر غطا ڈھکنا ہے، جب کھولا جائے تو جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، جہنم میں اتنا غصہ ہوتا ہے قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ ہر روز دشمن کو پہچانے گی اور ان کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی۔ تو اب بظاہر تو عقل کام نہیں کرتا نا بھی آگ کیسے پہچان لے گی، لیکن اللہ نے اس کا دنیا میں بھی ہمیں نمونہ دکھلا دیا ہے، تاریخ شاہد ہے اور تاریخ عالم میں اس بات پہ گواہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا نمرود بادشاہ کے زمانے میں، اور آگ بھی اتنی بڑی تھی کہ 1 میل ضرب 1 میل یعنی 1 میل مربع جو تھا نا وہ آگ کا علاوہ روشن کیا گیا۔ اب اتنی آگ کی شدت تھی کہ کوئی قریب جا کے نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے منجنیق بنائی گئی کہ منجنیق پہ بٹھا کے پھینکیں گے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فوراً حکم الہی جاری ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم۔ تو آگ میں اتنی فہم پیدا کی نا کہ اللہ کے حکم کو سمجھے، اگر وہ نہ سمجھے تو حکم دینے کا کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ آگ سمجھ رہی تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما، زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ علی ابراہیم، صرف ابراہیم کے لیے، یعنی کہ باقی لکڑیاں بھی نہ جلیں، آگ بجھ جائے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر علی ابراہیم کی قید نہ ہوتی تو پوری دنیا کی آگ بجھ جاتی، ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی آگ تھی ختم ہو جاتی۔ تو اب دیکھیں اس آگ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یعنی آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نعمتوں میں ہیں، جنت کے لباس بھی پہنچ گئے، جنت کے کھانے بھی پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام ہر طرف آگ ہے، اندر ابراہیم جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ کو جب اللہ نے حکم دیا تو آگ نے بھی سمجھ لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تقابل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دریا پہ اپنا عصا مار دو، جب آپ نے عصا مارا تو 12 دروازے بن گئے، تو دریا نے بھی اللہ کا حکم سمجھ لیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج بنی اسرائیل کے ساتھ دریا عبور کر گئے تو پیچھے فرعون آ گیا، اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ تو جب فرعون دریا میں داخل ہوا اللہ نے حکم دیا میرا دشمن ہے پکڑ لے اس کو، تو دریا سمجھ گیا اور دریا نے پکڑ لیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ایسے عجائبات کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں، اس کا دنیا میں بھی اللہ نے مشاہدہ کرا دیا ہے کہ اللہ اگر آگ کو حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیل کرتی ہے، اللہ اگر دریا کو حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیل کرتا ہے، اللہ اگر مچھلی کو حکم دیتے ہیں تو سلیمان حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ جہنم کو بھی حکم دیں گے تو جہنم بھی بولے گی۔ اس لیے آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، جہنم کیسے بولے گی؟ وہ تو جی جہنم تو ایک آگ ہے، وہ جی جہنم تو ایک آگ ہے، اور بھئی آگ بھی بولے گی، جہنم بھی بات کرے گی۔ اس لیے ہے کہ جب جہنم میں کفار کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور اگر ہے تو ڈالو، اور ڈالے جائیں گے تو جہنم پھر کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے تو ڈالو، ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے، اور جہنم مانگتی جائے گی، جہنم نہیں بھرے گی۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حتی یضع قدمہ فیقال قطن قطن، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پہ، پھر جہنم کہے گی بس بس اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ان باتوں کو پڑھ کے حیران نہ ہوا کریں، اللہ نے ایسے واقعات ہمیں دنیا میں بھی دکھلا دیے ہیں، آنکھوں سے دکھلا دیے ہیں، تاکہ ہمیں کسی قسم کا شبہ نہ رہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں۔ اللہ نے دکھلا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا کے پہاڑ پہ رکھ دو، بلاؤ تو دوڑتے چلے آئیں گے۔ ہر چیز کا اللہ نے مشاہدہ کرا دیا، ہر چیز جو بھی قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال کے بعد یعنی جو علماء ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ان سب کو بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق اسی جگہ لوٹنا پڑتا ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ یعنی ایک بہت بڑا گائنی کا ڈاکٹر، عورتوں کی بیماری ولادات کا بہت بڑا یعنی انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ گزرا ہے، اس نے کہیں سے کسی جگہ پڑھ لیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں کسی نطفے کو بے استقرار پکڑے تو جعلناہ فی قرار مکین، ایک خاص مقام رحم میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اب نطفہ رحم میں آ گیا، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ اگر رحم کا منہ کھلا رہے گا نطفہ تو باہر نکل جائے گا، یعنی اس جرثومات جس سے اللہ نے اولاد پیدا کرنی ہے، جب وہ پہنچتے ہیں تو اب بند ہو گیا دروازہ۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ فی ظلمات ثلاث، وہ نطفہ جو ہے وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے، اس کے اوپر 3 پردے ہیں غلاف میں، تاکہ کہیں سے کوئی لیکیج نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر وہ نطفہ جو ہے اب وہ علقہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک لگاتے ہیں خون نکالنے کے لیے، ایسے جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اور یہ جو فرق ہے نا درمیان میں کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر کسون العظام لحما، یہ 40 دن کا فرق ہے، یاد رکھو کہ پہلے 40 دن تک نطفہ ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہے مضغہ بن گیا۔ تو یہ 40 کا جو عدد ہے نا جی، 40 کا جو دن ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی حکمت ضرور ہے کہ 40 دن کے بعد آدمی میں تبدیلی آتی ہے۔
اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پہ 40 راتیں بٹھا دیا، فَأَتْمَمْنَاهَا وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، وہ 40 راتیں ہو گئی۔ اور اللہ ہر نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھی 40 دن کے لیے نکلو، دین کے لیے نکلو، 40 دن لگاؤ تاکہ اس میں تبدیلی آئے گی، تبدیل ہوگا۔ بے نمازی ہے نمازی بن جائے گا، بے دین ہے دین والا بن جائے گا، کیونکہ تغیر آنا ہی آنا ہے 40 دن کے اندر۔ اسی لیے حکم آیا کہ 40 حدیثیں یاد کر لو تو قیامت میں تمہیں عالم بن کے اٹھایا جائے گا، وہاں بھی 40 کا عدد ہے۔ اسی لیے حکم آتا ہے کہ جس آدمی نے مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھی تو اللہ پاک اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، وہاں بھی 40 ہے۔ اور اسی طرح سے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا، جب 40 سال ہوئے، تو اس لیے بعض بزرگوں نے اس عدد سے بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے بندے کے اندر۔ جب اس نے قرآن پاک کی، اس ڈاکٹر نے یہ تفسیر پڑھی، اس کا تو دماغ ہل گیا۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے بھی 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں تو پرائمری سکول بھی نہیں تھا، چاہے جائے کہ وہاں کوئی میڈیکل کالج ہو یا میڈیکل ریسرچ سینٹر ہو، اور اللہ کے نبی نے یہ وہ باتیں بتائی ہیں جو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے النبی الامی نے مکے میں کھڑے ہو کے یہ بات بتا دی۔ اس نے کہا معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے اس کو بتلایا، ورنہ یہ راز کون جانتا ہے؟ ان باتوں کو سن کر ہم اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ابھی تک بعض چیزیں سمجھ پائے ہیں، بعض سمجھ نہیں پائے۔ اچھا اب دیکھیں جی کہ بچہ جو ہے کبھی ماں کی شکل ہے، کبھی باپ کی شکل ہے، کبھی دونوں کی شکل ہے، کبھی دونوں کی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دی کہ بھئی اگر پانی عورت کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر مرد کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ مرد کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی بچہ جو ہے دادے کے خاندان میں یا نانے کے خاندان میں کسی بزرگ کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ میرا بچہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں گورا چٹا آدمی ہوں، میری بیوی بھی گوری چٹی، بچہ کیسے سانولے رنگ کا پیدا ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میری بیوی نے شاید گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی جانور ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اونٹ ہے میرے پاس بہت۔ اور انہوں نے کس رنگ کے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ سارے اونٹ جو ہیں وہ کیمل کلر کے ہیں۔ اب میں ان کے اندر کوئی سرخ رنگ کا بھی اونٹ ہے یا خالص کالا بھی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کہاں سے آ گیا تیرے اونٹوں میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارکن نگاہو، ہو سکتا ہے اس کے خاندان کی کوئی رگ ادھر آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا تیرے بچے میں رگ خاندان کی نہیں آ سکتی، اونٹ کے بچے میں آ جاتی ہے، تیرے بچے میں وہ رنگ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے بندے کبھی نانے دادے کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جب اس آدمی نے اس تحقیق کو پڑھا کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پھر ہم اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، وہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور روح پھونکنے کے بعد اب بچہ حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب ماں کو پتہ بھی لگتا ہے کہ بچہ آج حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیز پڑھنے کے بعد اس نے کہا بھی میں تو مسلمان ہوتا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ایسی تحقیق کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے جب تک کہ خدا خبر نہ دے؟
تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے ایسے معجزات گزرے ہیں یا جتنے ایسے قرآن پاک میں عجائبات سماوی یا عجائبات ارضی کا ذکر آیا ہے، اللہ نے دنیا میں ان کا نمونہ دکھلا دیا ہے کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو لہذا یہ بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، اور جہنم کے داروغے بھی حق ہیں، عذاب بھی حق ہے، جہنمیوں کا اندر چیخنا بھی حق ہے، جہنمیوں کی سور و پکار بھی حق ہے۔ جہنمی چیخیں گے یا نادو یا مالک لیقض علینا ربک، کہ اے داروغہ جہنم، اللہ سے کہو بس ہماری موت مجھے ہمیں دے دیں، بس ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہی کہیں گے انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے، چیخو یا نہ چیخو۔ تو اس کا معنی ہے کہ جہنم میں وہ بھی بولیں گے۔ اور اس لیے اگر یہ لفظ آ گیا کہ جی وہ جب غطا کھولا جاتا ہے تو جہنم پناہ مانگتی ہے، تو بعض اوقات کہ یار جہنم کیسے پناہ مانگتی؟ اسی طرح کا ایک شبہ جو ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، امام محمد ابن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ یعنی تاریخ بتلاتی ہے کہ امام مالک جیسے آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کردہ 60,000 مسائل پہ نظر ڈالی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کوئی 6,000 سے زیادہ کتابیں ہیں جو امام محمد کے علم سے استفادہ کیا ہے۔ اتنے بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ آج ہمارے 2 جماعتیں پڑھنے والے بھی کہہ دیتے چھوڑو یار امام کیا ہے، امام کیا ہے، اماموں کے پیچھے چلنا کوئی ضروری ہے؟ نہیں جناب، تمہارے پیچھے چلنا ضروری ہے، امام کے پیچھے تو نہیں، بہرحال تمہارے پیچھے چلنا ضروری ہوگا، کیونکہ تیری بات جو مانے پھر تیرے پیچھے ہی چلے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال امام محمد رحمت اللہ علیہ بادشاہ کی دربار میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، بڑا لحاظ تھا۔ تو کچھ مولوی جلتے بھی تھے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، درباری بھی ہوتے ہیں، حلوائی بھی ہوتے ہیں، فدائی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے، تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو وہ جو جلنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یار کسی طرح امام محمد کو ایسا پھنساؤ نا کہ بھئی بادشاہ کے سامنے اس کی ہوا اکھڑ جائے، بادشاہ کے دماغ میں ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو کوئی ایسے سوالات تیار کریں کہ وہ جواب ہی نہ دے سکے۔ تو انہوں نے کچھ سوالات لکھے اور بادشاہ کی خدمت میں کہا کہ حضرت یہ کچھ سوالات ہیں امام محمد کے علمی امتحان کے لیے، آپ ان سے یہ سوال پوچھیں، لیکن ساتھ یہ بھی پابند کریں کہ اس کا جواب یہی اسی مجلس میں دو، کھڑے کھڑے دو، عقل سے دو، کتابیں نہیں دیکھنی۔ بادشاہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، بادشاہ بھی تو تفریح کرتے رہتے ہیں، چلو۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلا سوال تو ان سے یہ کریں کہ اللہ نے یہ جو زمین پیدا فرمائی ہے اس کا سنٹر جو ہے، مرکز جو ہے، مرکزی نقطہ جو ہے وہ کس جگہ ہے؟ یعنی پورے عالم کی جو زمین ہے اس کا سنٹر کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، سوال تو واقعی بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دوسرا اس سے یہ سوال کریں کہ بھائی اگر شیطان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم بھی تو آگ ہے اور شیطان بھی تو آگ ہے، آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، آگ کے بھی عین شعلے سے پیدا کیا گیا، صاف شعلہ جس میں دھواں بھی نہ ہو۔ تو اگر آگ کو آگ میں ڈال دیں گے تو پھر شیطان کو کیا عذاب ہوا؟ انہوں نے کہا جی عذاب کا معنی تو یہ ہے نا کہ شیطان نے جو گمراہ کیا دنیا کو اس کو عذاب ملے، تو عذاب سب سے بڑا جہنم ہے،
تو جہنم میں اگر ہم ڈال دیں گے وہ تو آگ ہے، ابھی ہم آگ لے کے آگ میں ڈال دیں تو کیا تکلیف ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا جی ان سے ایک سوال یہ بھی کریں۔ بادشاہ نے کہا بھی واقعی سوال تو بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سے ایک سوال یہ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کل یوم فی شان، ہر وقت اس کی ایک شان ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے یہ بتائیں۔ امام محمد تشریف لے آئے، سلام کیا، اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ آج کچھ فضا جو ہے بدلی بدلی ہے، آج بادشاہ کے اندر وہ ذوق نہیں ہے میرے استقبال کرنے کا۔ خیر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر مجھے آئے گا تو میں بتا دوں گا، اور نہیں آئے گا تو کسی عالم کے دروازے پر بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جواب دینا ہے، اور جواب ہی عقلی دینا ہے، کتابیں بھی نہیں دیکھنی ہے، جواب اسی مجلس میں دینا ہے۔ اور میں ٹھیک۔ تو بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ بھئی اللہ نے جو زمین پیدا فرمائی ہے اس کا سینٹر کہاں ہے، مرکز کہاں ہے؟ حضرت محمد سمجھ گئے کہ بھئی یہ شرارت ہے، کوئی سوال علم کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو سوال ہوتا ہے نا، کسی کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، وہ پوچھتا ہے بیچارہ کہ جی میں نے عمرہ کرنا ہے تو کیا پہلے کیا کروں، طواف کروں یا صفا میں؟ یہ تو سائل ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نہیں، سائل نہیں ہے، شرارت ہے۔ تو امام محمد سمجھ گئے، ان کے ہاتھ میں وہ جو آپ نے لکڑی پکڑی ہوئی تھی نا، چھوٹی عصا پکڑا ہوا تھا، آپ نے وہی مٹی پہ ایسے رکھ دیا، اور بادشاہ سے کہا کہ جناب یہی جگہ جو ہے نا جہاں میری چھوٹی ہے، یہ سینٹر مقام ہے پوری دنیا کا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پیمائش کروا لیں۔ نے کہا کہ اگر میرا جواب غلط ہے تو پیمائش کروا دو پوری زمین۔ اب کون پٹواری بنے جناب؟ اور پوری زمین پیمائش کرنی ہے، کیسے ہو؟ ویسے ایک بات یاد رکھو، یہ اللہ کا کعبہ جو ہے یہ وسط میں ہے۔ وہ تو خیر ایک سوال جواب کی بات تھی نا، ایک امتحان تھا، شرارت تھی، ورنہ سب سے پہلے یہی جگہ ہے جہاں پانی تھا، جب زمین بھی نہیں بنی تھی تو بلبلے کی طرح اللہ کا کعبہ وہاں موجود تھا۔ اسی لیے نا اول بیت، اور اسی لیے جب تک یہ کعبہ قائم ہے نظام عالم قائم ہے، جب کعبہ منہدم ہو جائے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے مرکزی امور سے خیمے کے درمیان میں جو لکڑی گاڑتے ہیں اس کو گرا لو، خیمہ گر جائے گا۔ گویا نظام عالم کو اللہ نے کعبے میں روکا ہوا کہ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے۔ اور جس دن کعبے کو عداوت میں، ویسے تو کعبہ کئی دفعہ توڑا گیا، کئی دفعہ بنایا گیا، لیکن وہ عداوت میں نہیں، وہ تو تعمیر کے لیے توڑا گیا نا۔ جب عداوت میں دشمن بادشاہ، حضور نے فرمایا کہ انی انظر الیہ، گویا میں اس بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں، ذو السویقتین، دو باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی، سیاہ ہوگا، حبش کے علاقے سے آئے گا، اور کعبۃ اللہ کے پتھر پتھر کر کے الگ الگ توڑ دے گا۔ تو بہرحال بادشاہ نے ان اب مولویوں کی طرف دیکھا کہ جناب، انہوں نے کہا جی بس اب اس سوال کو جانے دو، اگلا پوچھو۔ اب کون پیمائش کرے؟ کہاں سے کیسے پیمائش کریں؟ بادشاہ نے پوچھا کہ امام محمد یہ بتلاؤ کہ شیطان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ نے فرمایا یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا، یہ تو قرآن میں ہے، اسی لیے تو اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے، میں اوپر اٹھنے والی چیز، وہ نیچے بیٹھنے والی چیز، میں کیوں جھکوں؟ تو حضرت امام محمد سے بادشاہ نے پوچھا کہ بھی اگر واقعی شیطان آگ سے ہے تو قیامت میں سب سے بڑی سزا تو جہنم ہے، تو اگر آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر شیطان کو تو کوئی عذاب نہ ہوا۔
آپ نے فرمایا حضرت اس کا میں جواب تب دوں گا، ایک تھوڑا سا مٹی کا ایک ڈھیلا مجھے منگوا دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، دوڑے گئے، خادم کھڑے تھے، وہ جناب اتنا ڈھیلا لے کے آ گئے۔ بادشاہ نے وہ جو بیٹھے تھے نا خوش آمدی مولوی، اس میں سے ایک کو کھینچ کے مارا۔ اس کو جب لگا کیا کر رہے یار، مجھے چوٹ لگی، نے کہا یار تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، میں نے مٹی کو مٹی ماری تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فیصلہ خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق آدم کی اولاد ہے، تو گویا ہمارا اصل مٹی ہے، تو پھر میں نے بھی تمہیں مٹی ماری ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ بھی مٹی سے اگر مٹی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو آگ سے آگ کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ آگ اور ہوگی، شیطان والی آگ اور۔ اس لیے ہے کہ جب وہ جہنم کا دروازہ کھلے گا تو جہنم بھی پناہ مانگے۔ بادشاہ نے کہا کہ جی اب جو سوال ہے نا وہ بڑا اہم سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، بتاؤ بھی بندہ کیسے بتا سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، عاجز ہیں، فانی ہیں، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس پر تو انسان کی طاقت ہی نہیں خدا کو دیکھے، جب دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں کیا پتا بھی خدا کیا کر رہا ہے؟ جب بادشاہ نے پوچھا تو امام محمد نے کہا کہ حضرت پہلے جو آپ نے سوال پوچھے ہیں نا وہ مخلوق کے بارے میں تھے، شیطان بھی مخلوق تھا اور زمین بھی مخلوق تھی۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ خالق کے بارے میں ہے، خدا کے بارے میں ہے۔ میں اس کا جواب ایسے نہیں دوں گا، اس کا جواب میں ایسے دوں گا کہ آپ اپنی کرسی چھوڑ دیں، میری کرسی پہ آ جائیں اور میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے بادشاہ کا جواب ہے تو پھر بادشاہ کی مسند پہ بیٹھ کے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، سوال ہی اتنا بڑا ہے، تو بادشاہ ساتھ والی کرسی پہ آ گئے، امام صاحب بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے، فرمایا جی آپ پوچھیں۔ انہوں نے کہا جی خدا کیا کرے؟ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اٹھا دیا، فقیر کو بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا یہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا یہی تو کر رہا ہے کہ دیکھو فقیر ادھر آ گیا ہے، آپ ادھر چلے گئے، یہی خدا کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جتنے عجائبات ہیں وہ حق ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کی نماز میں جب آپ اٹھتے تھے اور آسمانوں پہ نظر ڈالتے تھے اور یہ آیت مبارک پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور اس کے بعد اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت نور السماوات والارض، اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ لوگ ہیں نا شیطان دماغ میں ڈالتے ہیں او جی اتنی بڑی جنت کہ 7 آسمان اس کا عرض نہیں بن سکتے، وہ کدھر ہے؟ اے ظالمو، تم نے تو ابھی تک ایک ستارہ بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی تک تو چاند پہ بھٹک رہے ہو، اور چاند جو ہے یہ تو سب سے زیادہ دنیا کے زمین کے قریب چیز ہے، اور معلقۃ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ لٹکا ہوا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے دیکھیں یہ مندیل لٹکی ہوئی ہے، اب یہ چھت پر تو نہیں ہے، چھت سے لٹکی ہوئی ہے، وہ بھی آسمانوں سے لٹکا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، کہ جتنے ستارے ہیں، یہ جتنا چاند ہے، سورج ہے، یہ سب قنادیل ہیں، آسمان و زمین کے درمیان میں ہیں۔ اگر یہ آسمان کے اوپر ہوں تو پھر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی تک تو تم اس کی تحقیق نہیں کر سکے ہو، ابھی تک تو جناب مشتری، مریخ، عطارد، زحل اور کتنے اللہ کے ستارے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور ہر سیارہ جو ہے زمین سے، جیسے سورج ہے زمین سے 16 گنا بڑا ہے۔ تو تم یہ اعتراض کرو جی جنت کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جتنے عجائبات الہی کا ذکر کیا ہے اس کی دنیا کے اندر مثال موجود ہے. اللہ نے جتلا دیا ہے, اللہ نے دکھلا دیا ہے. اب دیکھیں نا جی کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ, اور قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اخرجنا لهم دابة من الارض تقلبهم, ہم زمین سے جانور نکالیں گے اور وہ باتیں کرے گا. اور نکلے گا کہاں سے؟ صفا پہاڑ سے. اچھا جانور باتیں, آپ کہتے ہیں یار جانور کیسے باتیں کرے گا؟ تو دنیا نے مشاہدہ دیکھ لیا کہ حضور پاک جا رہے ہیں, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور آ کے اس نے شکایت کی. حضور نے فرمایا اونٹ کے مالک کو بلاؤ. اونٹ کے مالک کو بلایا گیا. فرمایا اونٹ نے شکایت کی ہے کہ یہ ظالم کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن وہ یہ گھاس پورا نہیں دیتا. تو اب اونٹ بات کر رہا تھا تو اللہ نے وہ دنیا میں بھی دکھلا دیا تھا کہ کل کوئی آدمی ایسی باتوں پر اعتراض نہ کر سکے کہ جناب وہ جانور کیسے بات کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو جانور بھی بات کرے گا. اور یہ بات ہو چکی ہے. اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو باقاعدہ پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما دی. علمنا منطق الطیر, اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھلا دی ہے کہ پرندہ جو بھی بات کرتا تھا حضرت سلیمان سمجھ جاتے تھے. اللہ نے حشرات الارض کی زبان بھی سکھلا دی کہ زمین پہ چلنے والے کیڑے جو ہیں, چیونٹی جو ہے بات کرتی ہے, سلیمان سمجھ رہا ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت چیونٹی اپنی قوم کو کہہ رہی ہے بل میں گھس جاؤ گھس جاؤ گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونق نہ ڈالے. وهم لا یشعرون, ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پس جاؤ گی, اس لیے چھپ جاؤ چھپ جاؤ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے جس چیونٹی کا ذکر کیا ہے ہمارے جاہلوں سے اس کا عقیدہ بھی اچھا تھا. وہ بھی جانتی تھی کہ سلیمان کو پتہ نہیں ہے, انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. لیکن ہمارا جاہل تو کہتا ہے اولیاء بھی عالم الغیب ہیں, پیر بھی عالم الغیب ہے, زندگی میں بھی عالم الغیب ہے, مرنے کے بعد بھی عالم الغیب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن چیونٹی کہہ رہی ہے کہ لا یشعرون, نہ حضرت سلیمان کو پتہ لگے گا نہ لشکر کو پتہ لگے گا. اور جب حضرت سلیمان نے بات سنی فتبسم ضاحکا من قولها, آپ مسکرائے اور یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے, کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے میرے رب مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما. یہ تیری نعمت ہے, کہاں چیونٹی کہاں انسان, میں کیسے سمجھ سکتا تھا اور اس کی آواز کیسے مجھ تک پہنچ گئی. یہ سب تیرا کرم ہے, یہ تیرا رحم ہے اور اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الف سے لے کر والناس تک قرآن میں جتنے معجزات ہیں یا جتنے عجائبات ہیں یا جتنے احکامات ہیں سب کے دلائل دنیا کے اندر موجود ہیں تاکہ کوئی دشمن بڑے سے بڑا اللہ کے کسی فرمان کو جھٹلا نہ سکے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پناہ پکڑیں. قل اعوذ برب الفلق. تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ فلک کا معنی صبح کا وقت ہے, کیونکہ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تو میرا مدنی حق کا سورج طلوع ہوگا اور باطل کے اندھیرے چھٹ جائیں گے, شیطان کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور حق کا تو سورج جو ہے وہ نکل آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کافروں کے علوم سارے ظلمات ہیں, شرک ظلمات ہے, بدعات ظلمات ہیں, ایمان نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں, ان کو شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی روشنی میں نصیب فرما دیتے ہیں. تو اسی اور بعض علماء نے فرمایا کہ فلک جو ہے جہنم کے اندر ایک کنویں کا نام ہے اور وہ کنواں بند ہے, اگر کھولا جائے تو پھر اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے.
وقد ورد فی ذلک حدیث مرفوع منکر، مفسر کہتے ہیں حدیث ہے لیکن منکر ہے. فقال ابن جریر حدثني اسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا انس بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى اسناده غریبا ولا يسير رفعه. اس میں بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مبارک ہے کہ الفلق جو ہے یہ کنواں ہے جہنم میں، اس کو بند کیا گیا ہے. مفسر فرماتے ہیں اس کی سند کے اندر غرابت ہے اور اس کا حضور پاک تک پہنچنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی قول تو ہو سکتا ہے، موقوف روایت ہو سکتی ہے لیکن مرفوع روایت نہیں ہے. وقال ابو عبد الرحمن الحبلی الفلق من اسماء جہنم، انہوں نے فرمایا کہ فلق کا جو ہے یہ اسماء جہنم، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے جہنم کے کئی نام ہیں تو ان کا ایک نام الفلق بھی ہے. قال ابن جریر والصواب والقول الاول انه فلق الصبح وهذا هو الصحيح. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے صحیح قول وہی ہے کہ اس رب سے پناہ مانگیں جو صبح کو نکالنے والے ہیں اور اندھیروں کو مٹانے والے ہیں. وهو اختیار البخاری رحمہ اللہ فی صحیح رحمہ اللہ تعالی. اسی فلق کو صبح کے معنی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اختیار فرمایا ہے تو یہی راجح قول ہے. وقوله تبارک وتعالی من شر ما خلق اے من شر جمیع المخلوقات، اے اللہ ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے نجات عطا فرمانا. فرمایا اس کے بعد وقال ثابت البنانی والحسن البصری جہنم و ابلیس ذریته مما خلق. حضرت ثابت البنانی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جہنم ہو یا ابلیس کی اولاد ہو، یہ شر ما خلق میں داخل ہے، یہ بھی اللہ کی شریر مخلوقات میں سے ہیں. فرمایا من شر غاسق اذا وقب وقال مجاہد غاسق اللیل اذا وقب غروب الشمس. اور اللہ نے فرمایا پناہ مانگے اس اندھیرے سے جو اندھیرا چھا جانے والا ہو. جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. حکاہ البخاری عنہ وقضا رواه نبی جہن وقضا قال ابن عباس محمد بن کعب القرظی والضحاک وخصیف والحسن وقتادہ واللیل اذا اقبل بظلامہ. انہوں نے فرمایا غاسق سے مراد رات ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اندھیرے کے اندر سارے خطرات ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے بھی پناہ پکڑیں تاکہ اللہ محفوظ رکھے. وقال الزہری من شر غاسق اذا وقب. انہوں نے فرمایا غاسق سے مراد سورج ہے. الشمس اذا غابت، جب سورج ڈوب جائے تو اندھیرا ہوگا. اذا غابت، جب سورج جو ہے وہ ڈوب گیا. ونتیا وقتادہ اذا وقب اللیل، یعنی ذهب جب رات چلی جائے. وقال ابو المحزم النبی ہریرہ من شر غاسق اذا وقب، اس سے مراد تارے ہیں. وقال ابن زید کان تقول الغاسق سقوط الثریا، جب ثریا تارا گرتا ہے. وقانت الاسقام والتوائین وتكسر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. اور پھر اس کے بعد جب وہ تارا گرتا ہے ثریا کا تو پھر بیماریاں اور اس کے بعد طاعون بھی پھیلتے ہیں، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ بھی چلی جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلک سے بھی پناہ مانگیں، من شر ما خلق سے بھی پناہ مانگیں، اور من شر غاسق اذا وقب سے بھی پناہ مانگیں. واللہ تعالی عالم. جیسے مردوں کو کفن میں خوشبو لگاتے ہیں، ایسے مردے عورتوں کو بھی مردے لگاتے ہیں یا تم مردوں کو لگاتے ہو؟ بہرحال یعنی خوشبو لگانا سنت ہے کہ موت کے وقت میں اگر آدمی کے کفن میں خوشبو لگائی جائے تو بالکل جائز ہے، چاہے وہ کفن مرد کا ہو یا عورت کا. عورتوں کو عورتیں لگائیں گی، مرد کو مرد لگائے گا.
میرے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو ہے حرم میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، موبائل سے فوٹو بنا رہے ہیں، بالکل ناجائز۔ ایک تو تصویر بنانا ناجائز ہے، دوسرا اللہ کے حرم کی عظمت اور حرمت کے بھی خلاف ہے کہ یہاں ایسی حرکت کی جائے۔ اور اب تو میرا بھائی ایسا کوئی فتنے کا دور آ گیا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جیب کے اندر موبائل ہے، اس پہ گانے لگے ہوئے ہیں، اس پہ میوزک لگے ہوئے ہیں، موسیقی لگا ہوا ہے۔ انا للہ و انا، اپنی نماز تو خیر اس کی خراب ہونی ہے، جو سنیں گے ان کی بھی گئی، ان کا خشوع خضوع بھی ختم ہو گیا، وہ تو توجہ آدمی کی بے ادھر ہو گئی نا، انسان ہے توجہ ہٹ گئی، تو سب کا گناہ لعنت اسی کے سر پہ آئے گی جس نے یہ حرکت کی۔ اگر موبائل ہے بند کر لو، اگر موبائل ہے اس کو سائلنٹ پہ لگا دو تاکہ آواز نہ آئے، گھنٹی کی آواز نہ آئے، حرم کے اندر ایسی بات نہ ہو۔ اور عورتیں کھڑی ہیں، مرد فوٹو بنا رہے ہیں، مرد کھڑے ہیں، عورتیں فوٹو بنا رہی ہیں۔ یہ فوٹو سیشن پہ آئے ہوئے ہیں کہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اور حضور کی تو ایک حدیث مبارک میں اتنا سخت لفظ ہے کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر بنانے والے پر بھی لعنت ہے اور بنوانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، یہ ہے، وہ مجبوراً تو جائز ہے، بغیر مجبوری کے حرام۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میرا بھائی کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ شیعہ کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، شیعہ کئی قسم ہیں، بلکہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 300 سے زیادہ قسم میں شیعہ ہیں۔ آپ موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو شیعہ قرآن کا منکر ہے، اس قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتا، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے اور اصل قرآن امام کے پاس ہے اور امام غار میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کافر ہے۔ وہ شیعہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و عصمت پہ حملہ کرتا ہے، ان کو گنہگار سمجھتا ہے، عیب لگاتا ہے، وہ کافر ہے۔ جو شیعہ سیدنا ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اگر یہ باتیں ہیں وہ کافر ہے، نہیں ہے تو ہر آدمی کو تو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے کافر ہیں۔ بعض شیعہ تو صرف تفضیلی بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی حضرت علی افضل ہیں، بس باقی کسی بات کا وہ اختلاف نہیں کرتے۔ اچھا، بعض شیعہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کی ذات جو ہے وہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئی ہے، لہذا دیکھنے میں تو علی ہے، اندر سے تو مولا علی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے آدمی ہر بندے کو نہیں کہہ سکتا کافر، لہذا آدمی احتیاط کرے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو کافر کہہ دو۔ اگر کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہو تو پھر تمہارے اوپر لوٹے گا وہ کلمہ۔ اس لیے علماء بڑی احتیاط کرتے تھے، اس لیے وہ جب فتویٰ لکھتے تھے نام نہیں لکھتے تھے بندے کا کہ یہ جماعت کافر یا فلاں جماعت کافر یا فلاں جماعت کافر، وہ کہتے تھے میں یاتن کو بہذہ المعتقدات، جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ وہ یہ نہیں لکھتے تھے کہ بریلوی کافر، فلانے کافر، فلاں نہیں، وہ کہتے بھی جو آدمی قبر کے سجدے کو جائز سمجھتا ہے، غیر اللہ کی ندا کرنے کو جائز سمجھتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کوئی ہو۔ اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے دل کا ہے، اور دل کے بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی نے ایک تلوار اٹھائی، آگے جو اندر سے کہا لا الہ الا اللہ، تلوار مار دی، وہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا،
آپ نے بلایا فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ وہ کلمہ پڑھ گیا یا رسول اللہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ شکک تقلبہ، تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے مارے پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، احتیاط کیا کریں۔ باقی جو منکرین قرآن ہیں اس قرآن کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے، حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ بھی جب حضور کی بیٹیوں کا انکار ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر آگے اولاد اور نسل اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہوگا، آپ نے یہی سنا ہوگا حضرت علی کی اولاد جو ہے حضرت حسن حسین، حضرت حسن حسین، بس۔ باقی ان کی جو دو بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور بی بی زینب، ان کا نام نہیں لیتے، وہ بھی تو بی بی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر وہ مان لیں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے بہرحال احتیاط رکھیں اور کوشش کریں۔ باقی ہر آدمی مفتی بن کے دوسروں کو کافر نہ کہتا رہے، حالات کی تحقیق ہونی ضروری ہے۔ اور پھر مشکل یہ ہے نا میرا بھائی کہ جب آدمی پاسپورٹ بنواتا ہے اس پہ لکھتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لکھتا ہے مسلم ہوں۔ اب حکومتیں کیا کریں؟ مسلم لکھوا کے آیا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ مسلمان ہے۔ یہ بڑے مشکلات ہوتے ہیں۔ میری بہن کے طواف کے 3 چکر کیے، طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہوٹل آ گئی، اس کا جرمانہ کوئی نہیں، دوبارہ جا کے طواف پورا کریں، دوبارہ جا کے نیت کریں کہ وہ جو طواف میں نے درمیان میں چھوڑا تھا یا اللہ اس کے بدلے میں کر رہی ہے۔ طواف کے دوران میں اگر نماز جنازہ آ جائے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو ہم سب کا طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر پڑھنا چاہے پڑھ لیں، پڑھ کے پھر شروع کریں طواف۔ اگر زمزم کے پانی میں کھانا پکایا جائے کوئی حرج نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس چیز میں پکاتے تھے؟ اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ یہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اب چونکہ دوسرا پانی موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پینے کے کام لگائیں، ورنہ کوئی منع نہیں ہے، کھانا پکائیں، چائے پکائیں، کچھ پکائیں۔ مدینہ مسجد تنعیم سے جو عمرہ کیا جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا بی بی عائشہ، پھر یہ عمرہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے۔ بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو۔ آج کل بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جو آدمی 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں مجتہد کے مقام پہ پہنچ گیا، اور ایسی وبا چل پڑی ہے کہ لوگوں کو یعنی دین کے نام سے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب جب شک پڑ جائے گا، عمرے سے تو کیا نا، دیکھو نا، ایک آدمی مشکوک ہو گیا نا، وہ عمرے سے محروم ہو گیا۔ اچھا جی، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہیں ہیں جی، حدیث میں 2 رکعتیں، 2 رکعتوں سے کیا۔ اچھا جی 20 نہیں ہے، 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، تو باقی 13 رکعتیں تو گئی نہیں۔ اسی طرح ہٹتے 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 دین سے ہٹ جاتا، یاد رکھو۔ جب آدمی یعنی یاد رکھیں، جو آدمی آداب میں غفلت کرتا ہے اللہ نفل سے محروم کر دیتے ہیں، جو نوافل میں غفلت کرتا ہے اللہ سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں، جو سنتوں میں غفلت کرتا ہے اللہ فرائض سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا ادب قائم رکھیں۔ جب حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، ہاں یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، بات ختم ہو جائے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو جب آپ نے یہ حکم نہیں دیا تو حدیث قولی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو بڑی علمی بحث ہے، بہت بڑی، لیکن وہ تو پر کوئی عالم ہی پڑھے گا نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔
جیرانہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ جبل نور ہے نا جس طرف، اسی طرف سے آگے جائیں گے حد حرم کے بعد تو جیرانہ آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ حنین کے موقع پر حضور پاک نے کئی دن قیام فرمایا، اور یہی آپ نے غنائم حنین تقسیم فرمائے۔ مشہور ہے جیرانہ طائف کے راستے میں۔ تو اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے جیرانہ سے کرے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، آپ احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، مسجد عائشہ سے کرے تو افضل ہے۔ بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، ایک قولی ہوتی ہے، قولی اور فعلی کا جب تقابل ہو تو قولی افضل ہوتی ہے، وہ تو فعل رسول ہے، اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے۔ یہ تو قول رسول ہے کہ حضور نے حکم دیا ہے، اور شریعت ساری قول کا نام ہے، فعل تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اور فعل کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم سنت نہیں بنا سکتے۔ جیسے حضور پاک نے بی بی امامہ کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھی ہے، بالکل ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، تو اب اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ جواز تو ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی بچی کو کندھے پہ بٹھائے پھر نماز پڑھے پھر سنت ہوگی۔ سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ کا عمل ہو۔ اچھا، پھر دو چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں، قولی اور فعلی، تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے، تو بہرحال عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں تمام ائمہ کے نزدیک کہ مکے میں رہتے ہوئے اگر آپ کعبۃ اللہ کا طواف زیادہ کریں تو وہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے انڈیا سے آیا ہوں، ایک ہندو نے مجھے 5,000 روپیہ دیا تھا بڑی عقیدت سے کہ مکہ مکرمہ میں حرمین کے غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ بالکل کر دو، کیوں نہ کرو بھائی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے، کوئی سبب بن جائے، کسی غریب کی دعا لگ جائے، تو کافروں کے پیسے بھی تو غریبوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ ابو جہل نے جو کعبہ بنایا تھا، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو کافروں نے کعبہ بنایا تھا نا، یہ کیا بات ہے؟ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا میرا بیٹا طلاق 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اگر 3 ہے پھر تو نہیں کر سکتا۔ میاں اور بیوی دونوں میڈیکلی طور پہ ٹھیک ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ کی مرضی ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وظیفہ کیا پڑھیں؟ وہ جو دعا ہے پیغمبر کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی تجربہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ جلدی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ عالم۔ غائبانہ نماز جنازہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ حضور پاک نے بادشاہ حبشہ نجاشی کا جنازہ مدینے میں پڑھا ہے، تو وہ تو وہاں نہیں تھا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں باقی جو صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے انہوں نے پھر تو کسی کا نہیں پڑھا، صرف اسی ایک کا پڑھا ہے، تو مانا یہ ہے وہ اللہ کا حکم تھا، وہ ایسی جگہ فوت ہوئے تھے جہاں ان کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا، اور پھر وہ معجزہ تھا، صحابہ کہتے ہیں میں ایسے معلوم ہوتا میں کوئی 4 پہی آگے رکھی ہوئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، کسی اور کا بھی تو حضور نے کبھی پڑھا ہونا۔ نماز جنازہ میں اگر سلام ایک طرف پھیرے نماز مکمل ہے، لیکن 2 طرف پھیریں تب بھی جائز ہے، ایک طرف بھی حدیث میں موجود ہے، 2 طرف بھی موجود ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جتنے کلمات بڑھیں گے ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد،
ایک آدمی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، تو ثواب بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ جمعہ کے دن تین اذان تو نہیں ہوتی، دو تو ہم نے سنی ہے. آپ نے جو تین سنی ہے نا وہ کسی مسجد میں اعلان کی اذان ہوگی 11 بجے یا 11:30 بجے، تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. اذان دو ہی ہوتی ہے، ایک اعلان کے لیے، ایک اصل اذان ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تین اعمال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اگر یعنی ایک صحیح حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ایک تو سلام پھیلایا کرو، جاؤ السلام علیکم السلام علیکم، سب پہ سلام کہو، چھوٹے پہ بڑے پہ، گھر پہ بچوں پہ عورتوں پہ، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ جس جنت کے دروازے سے چاہو گے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا ہے، عمرہ کر لیا، پھر کسی کام کے لیے جدہ گیا ہے، تو جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ جدہ میقات نہیں ہے. کرنا چاہے تو احرام باندھ کے کر لے. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ بھی دھوئے، کلی کرے، پھر نماز پڑھے. سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے، حکومت اس کو ریٹائرمنٹ پہ رقم دیتی ہے، بالکل آپ رقم لے لیں، لیکن جتنی رقم آپ کی جمع ہوتی رہی وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کے اوپر جو سود ملا ہے وہ حرام ہے، لیکن ان سے لے لیں، وہ تو مگر مچھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ